بہت غور سے سنیں یہ بات، توجہ دے کر. مرد کو ایک حصہ عشق، عورت کو 7 حصے عشق. اگر عورت اللہ اللہ میں لگ گئی تو کیا ہوگا؟ لیکن میری باتیں اگر آپ غور کریں تو وہ باتیں جو ہے نا غلط نہیں ہیں، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ولیوں کی لسٹ دیکھیں، کتنی عورتیں ولیوں میں شمار ہوتی ہیں، کتنی عورتیں ہیں. مردوں کے ہی مزارات بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ نے سنا ہے کہیں کہ بھئی یہ حضرت گلشن علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار ہے، یا یہ نصرت بی بی کا مزار پہ ہم حاضری دیں گے آج، یہ بینش کا مزار ہے؟ نہیں، خواجہ صاحب، داتا صاحب، غوث پاک، انہی لوگوں کے مزارات ہیں مردوں کے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورتوں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا ہے؟ عورتوں کا دھیان ہی نہیں ہے نا اللہ میں. عورتوں کا دھیان تو ہے زیورات میں، سونے میں. اب عورت کا ذکر چھیڑ کے پھر مجھے چابی دے دی کسی نے. عورت کا دھیان تو ہے زیورات میں، بچوں میں. عورتوں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں شوہر کو بھی ساتھ ملائیں، ذمہ داری کو شیئر کریں، کھانے پینے میں بھی شوہر کو ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاکستان انڈیا کی عورتیں خود بھی تو اپنے اوپر مصیبت لے لیتی ہیں. انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کپڑے دھونا میرا کام ہے، کچن میرا کام ہے، بچوں کی تربیت میرا کام ہے. سب خود ہی لے لیتی ہیں تو شوہر اب مسٹنڈا بن کے بیٹھا رہتا ہے. تم نے خود ہی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے نا. اب اگر تم نے کپڑے بھی تم نے دھونے ہیں، بچوں کو بھی تم نے سنبھالنا ہے، کچن میں بھی تم نے ہی کام کرنا ہے، تو اب آپ کو کیا اب اللہ کی یاد آئے گی؟ سارے دن تو جو ہے وہ خدمت میں گزر جائے گی نا. شیئر کریں، اور آپ بھی جو ہے اپنے من کو آباد کرنے کی کوشش کریں. یہ سرکار کی تعلیم آ گئی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، عورت بھی رب تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر کیوں سستی اختیار کرے؟ اگر عورتوں کا یہ خیال ہے کہ جی مجھے شوہر کی خدمت کرنے سے اللہ مل جائے گا تو غلط ہے. وہاں جا کے قبر میں اگر آپ سوالات کریں گے عورتوں سے، وہ منکر نکیر پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے مرشد کیوں نہیں تلاش کیا؟ کہ جی میرے شوہر نے مجھے ٹائم ہی نہیں دیا، میں تو ان کی خدمت کرتی تھی. تو یہ عذر وہاں کام نہیں آئے گا. میں نے تو بچوں کی تربیت کی، میں تو روزانہ کھانا بنایا، اس کے لیے کپڑے دھوتی تھی. وہ کہیں گے اسٹاپ دس بلشٹ، آنسر آور کوسچنس. تو اپنے آپ کو جو ہے تباہی کے دہانے پر خود آپ کھڑا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی روک ٹوک نہیں ہے عورتوں کے لیے. عورتیں بھی ولی بن سکتی ہیں، عورتیں بھی قلندر بن سکتی ہیں، عورتیں بھی عاشق بن سکتی ہیں. یہ راستہ اختیار کرو نا. کس نے منع کیا ہے؟ نکلو نا باہر. اپنے، میں نے یہ نہیں کہا گھر سے باہر نکلو، اپنے اس روٹین سے باہر نکلو. چلو یعنی شروعات کے طور پر کم سے کم اتنا کر لو کہ روزانہ ذکر کی محفل روزانہ اپنے اوپر فرض کر لو. اس کے بعد دیکھنا تمہارے مسائل کتنے حل ہو جائیں گے خود بخود. اس کو یوں سمجھ لو کہ 5 نمازوں کا جو ہے آپ کو ایک متنجن بنا کے دے دیا ہے. آج اس کے گھر میں، آج اس کے گھر میں، پہلے سے لسٹ بنا لو کہ بھئی اس کے آج جو ہے وہ بشرا باجی کے گھر محفل ہوگی، کل اس کے وینش کے ہوگی، پھر جو ہے جاوید بھائی کے گھر ہوگی، پھر گلشن کے گھر ہوگی، پھر نصرت کے گھر ہوگی، نیلما کے گھر ہوگی. روٹا سسٹم بنا کے روزانہ محفل کریں. آپ نے اللہ کو پانا ہے، آپ نے اللہ کے قریب جانا ہے. یہ نہیں میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہوں گا کہ روز محفل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی چیک کریں. آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے نا، آپ کے اندر. اور پھر محفل سے اگر آپ کو شوہر روکتا ہے تو سننا ضرورت نہیں ہے، عذر نہیں کام آئے. اب یہاں دیکھ لیں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر کہتے ہیں جی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی پر مردوں کا قبضہ ہے. تم باہر کب نکل رہی ہو؟ تم بھی آگے بیٹھو نا. تم نے خود ہی جو ہے نا وہ والنٹیرلی یو پٹ یور سیلف آف. نکلو نا، تم بھی آؤ باہر، ذمہ داریاں سنبھالو، رب کے راستے میں اپنے منزل کی خاطر تصوف کو اختیار کریں، ذکر فکر کریں، مشن کا کام کریں. گھر کی ذمہ داریاں شوہر کو بولیں کہ وہ شیئر کرے آپ کے ساتھ.
تو آپ نے اگر خود ہی حاتم طائی بن گئی ہیں جی میں ہی کپڑے دھو لوں گی، میں ہی کھانا بناؤں گی، تو اب تو یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات ہے نا یار۔ بھائی اگر امجد حسین ریسٹورینٹ میں کھانا بنا سکتا ہے تو گھر پہ موت آتی ہے اسے کھانا بنانے میں۔ ایک دن یہ کہ جی میں بناؤں گا بینش، آپ جا کے ذکر کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا بھی ان پکانے میں مدد کی ہے، گھر صاف کرنے میں جھاڑو تک دی ہے حضور نے، اپنی چپل اگر ٹوٹ گئی تو خود اس کو گاٹھنے لگ جاتے تھے، کپڑے دھونے لگ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کو جب کوئی آر محسوس نہیں ہوئی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے میں، تو تم کون مغل اعظم ہو؟ تم بھی تو کر سکتے ہو نا۔ کیا اپنے گھر میں بیوی کی مدد کرنا سنت رسول نہیں ہے؟ یہ 2 دن پہلے لیاقت آ گیا اپنی بیگم کے ساتھ حلوہ پوری پہ، تو میری نظر ادھر گئی تو چھپ کے سے یہ نوالا بیوی کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں فوراً پلٹ کے دیکھ کے کہا یہ سنت رسول ہے۔ اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں کہ چل کھلا دیا کر، بڑی شرم آتی ہے۔ پتہ کتنی حیا ہے آپ کی، اللہ کے رسول سے زیادہ حیا ہے آپ کی۔ اور ہمارا معاشرہ ہے بھی ایسا۔ اب دیکھیں ندیم بھائی اگر فرزانہ کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا رہے ہیں تو بولیں گے دیکھو زن مرید ہے، شرم نہیں آ رہی، دیکھو کیسی بے حیائی کی حرکتیں کر رہے۔ اس کو بے حیائی کہتے ہیں کچھ لوگ، جبکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا۔ تو جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنی چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاؤ گے کہ نہیں؟ کپڑے دھونے میں، برتن دھونے میں، کھانا بنانے میں کوئی آر محسوس کریں گے؟ بولیے۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو چوڑا ہو کے بیٹھا رہے میں مرد ہوں کچھ نہیں کروں گا، وہ مرد نہیں ہے، ڈڈو ہے۔ مرد وہ ہے جس کی انا نہیں ہے، جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں انسانیت ہے، جس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ یہ میری بیوی میری طرح ایک انسان ہے، اس کا میں ہاتھ بٹاتا ہوں، یہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، آج میں اس کو کھلا دیتا ہوں کھانا بنا کے۔ ہاتھ بٹانا ہوگا۔ شریک حیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گدھا ہے آپ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو وزن ڈھوتی رہے وہ۔ شریک حیات کا مطلب ہے کہ 2 پہیے ہیں، دونوں چلیں گے تو گاڑی چلے گی۔ بیوی کی عزت کریں تو بیوی بھی آپ کی عزت کرے گی۔ 10 میں سے 8 تو کریں گی، اگر 2 دانے گندے نکل آئے تو کیا ہے 10 میں سے عزت دو، عزت لو۔ ایک بات سرکار نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 7 حصہ عقل دی اور 1 حصہ عشق دیا، اور عورت کو 7 حصے عشق کے دیے، 1 حصہ عقل کا دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، بہت غور سے سنیں یہ بات توجہ دے کر، مرد کو 1 حصہ عشق، عورت کو 7 حصے عشق۔ اگر عورت اللہ اللہ میں لگ گئی تو کیا ہوگا؟ عورت سراپا جذبات ہوتی ہے، مرد تو سراپا شیطان ہی ہے۔ عورت میں دیکھیں کتنے، وہ صرف جذبات سے ہی سوچتی ہے، اور اگر اس کے جذبات کا رخ مرشد کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، تو پھر اس کی تو ترقی بہت جلدی ہوگی۔ اس لیے عورت کا اس مشن میں لگ جانا، اس راہ پہ لگ جانا، تصوف میں لگ جانا، یہ سوسائٹی کے لیے بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ شیطان نے جال بن رکھا ہے، تاکہ یہ اللہ اللہ میں لگ نہ جائے، کیونکہ اگر یہ لگ گئی اللہ اللہ میں تو 7 حصے جو عشق ہے اس کا، وہ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ تو اپنے اندر جو اللہ نے آپ کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے اس کو پہچانیں، اس کی قدر کریں، اس مشن میں لگ جائیں۔ سرکار گوہر شاہی آپ کے من کو، آپ کے قلب کو آنن فانن فرش سے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیں گے۔ اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب آپ محفل کریں، ایک نعت شریف پڑھ لیں، ایک قصیدہ، اور پھر محفل، لیکن روزانہ کی بنیاد پر۔ Amra TV, the place to connect with God.